پیارے بھائی اور بہن، خدا کے شان میں گانا سننا اور وہ گانے میں لطف اٹھانا بھی ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے باب 3 اور اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پس یہودی کو کیا فقیت ہے اور ختنے سے کیا فائدہ؟ ایسا لگتا ہے کہ پولس خطرے میں ہیں، کیونکہ یہاں انہوں بولتے ہیں ختنے سے کیا فائدہ۔ ختنے کا حکم خدا دیا اور یہ نشانی جو خدا کی طرف سے دی گئی اسے نکال دینا خطرے سے خالی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہودی اور غیر یہودی خدا کے سامنے ایک ہی حیثیت سے کھڑے ہوں گے تو یہودی کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے اور ختنے سے پھر کیا فائدہ ہے؟ یہاں پولس اب یہ سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ یہودیوں کو ختنہ کرانے سے کیا فائدہ ہے۔ آیت 2 میں پولس بولتے ہیں، ہر طرح سے بہت، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ تو پولس یہ بول رہے ہیں کہ ہاں، یہودی کو اس سے فائدہ ہے۔ یہ فائدہ جو ہے ایک ذمہ داری پیدا کرا۔ میرے بھائی، ہم کو یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے کہ یہودی کو اس میں فائدہ تھا۔ ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ حصے میں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو مذہبی باتوں کی تعلیم بائبل کے مدرسے میں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ جوڈائزم میں جو پرانا عہد نامہ میں ہے اور کلیسیا میں نیا عہد نامہ میں ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ پولس یہاں صاف بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے اسرائیلی قوم کو صرف اس کے مسئلے نہیں دیا، بلکہ مسئلے دینے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی لوگ یہ جو خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسرائیلیاں خدا کے کلام کو بانٹتے تھے، مگر خدا کے کلام میں ان کے لیے ایک خاص بات تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام اسرائیلیوں کے ساتھ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائی، اگر خدا کے پاس اسرائیلیوں کے آنے والے دنوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یا میرے آنے والے دنوں کے لیے خدا کے پاس کچھ رہے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے سارے وعدے بائبل شریف میں موجود ہیں۔ خدا کا وعدہ جو یوحنا 3:16 میں ہے، خدا وہ وعدے کو پورا کریں گا، اور خدا وہ وعدے کو بھی پورا کریں گا جو عہد انہیں پیدائش کی کتاب باب 12 میں حضرت ابراہیم کے ساتھ کرا تھا۔ تو یہاں پولس بتاتے ہیں کہ یہودی کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہودی کے آنے والے دنوں کے لیے خدا کے پاس کچھ اس کے لیے ہے۔ اگر آج ایک یہودی بے وفا ہے تو بھی خدا اپنا وعدہ یہودی کے لیے نہیں ہٹا سکتا۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ تو یہاں پولس بولتے ہیں، اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں بولتے ہیں، کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ پیارے بھائی بہن، یہودی بے وفا اور اپنے زندگی میں ناکامیاب تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی ناکامیاب تھا؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ یہودیاں ہونا بول کے خدا کے سامنے گناہ کرتے تھے اور ہونا بول کے خدا کا انکار کرتے تھے، مگر ان کے نافرمانی سے خدا کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ انہیں جو ہے یہودیوں سے وعدہ کر دیا تھا کہ انہیں چھڑانے والے کو بھیجیں گا، یہ دنیا میں انہیں یسوع مسیح کو بھیجیں گا، اور خدا اپنا وعدہ رکھا۔ یہودیاں اپنے طرف سے بے وفائی کرے، مگر خدا جو ہے وفادار تھا، انہیں اپنے وعدے کو برقرار رکھا۔ آج بھی یہودیاں یعنی کہ کئی یہودیاں خدا کے نافرمان ہیں، تو بھی اس کے وعدے جو ابھی باقی ہیں وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وفاداری یا بے وفائی سے خدا کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، انہیں اپنی جگہ پہ برابر وفادار رہیں گا۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل
کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے۔ تو دوسرے الفاظوں میں ایک غیر ایمان رکھنے والا یہ سوال اٹھاتا ہے تو جھوٹا ہے، اور خدا ایک دن غیر ایمان رکھنے والے کو جھوٹا ٹھہرائے گا۔ کیوں جھوٹا ٹھہرائے گا؟ ذرا سوچو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی وفاداری سچی ہے اور وہ بدل نہیں سکتا۔ یہ بات کتنی اہم ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 5 اور اس کی آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو ٹھکراتے ہیں تو آپ خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹے آپ ہیں اور خدا نہیں ہیں۔ خدا کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان خود جھوٹا ہو کے خدا کو جھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اگر ہماری ناراستی خدا کی راز بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا اپنے جلال کے لیے گناہ کا استعمال کرتا ہے تو گنہگاروں کو سزا نہیں دینا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کسی طریقے سے بھی اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے، مگر یہ خیال کرنا کہ خدا گنہگار کو سزا نہیں دینا، یہ غلط بات ہے۔ گناہ اگر کریں گے تو خدا کی طرف سے سزا بھی پائیں گے۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر خدا کا کوئی حق نہیں ہے ہمارا انصاف کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے گناہ اس کے فضل کو ظاہر کرتے ہیں، تو خدا کا کوئی حق نہیں ہوتا کسی کا بھی انصاف کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خدا کا فضل ظاہر کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہاں حجت یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ ایک گناہ خدا کے فضل کو اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے تو سارے گناہ بھی خدا کے فضل اور خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا ساری دنیا کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تو انہیں جو سارے دنیا کا قاضی ہے وہ کرسی پہ سے اس کو اترنا پڑے گا، مگر یہ حجت میں کسی قسم کا دم نہیں ہے۔ سچا یہ ہے کہ خدا وہ قاضی ہے جو ساری دنیا کا انصاف کرے گا، اور خدا اپنے قاضی کے کرسی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آیت 7 پڑھیں گے۔ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ میرے بھائی، شاید تھوڑے لوگ یہ سوچتے ہوں گے ان لوگوں کو گناہ کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خدا کا کام ہے کہ ہم کو معاف کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا ہم سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے کہ انہیں ہمارا انصاف نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنا اتنی خراب بات نہیں ہے۔ گناہ کے ذریعے سے ہم اچھے سبق سیکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے اطراف جو رسموں اور ریتیں ہیں وہ رسم و ریتوں سے لگے ہوئے رہنا۔ تو میرے دوست، تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے، مگر خدا کے فضل کو ہم آسانی کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ یاد رکھو، کئی مرتبہ میں بول چکا ہوں اور پھر ایک مرتبہ بولنا چاہوں گا کہ خدا گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک گنہگار چاہے کتنے بھی بہانے کیوں نہ بنا لینے دو، خدا کے سامنے اس کے گناہوں کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو،
چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرانا انصاف ہے۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ پولس یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے گنہگار ہے، سب کے سب گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے وہ یہودی رہنے دو یا پھر یونانی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے چال چلنوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ انہیں گنہگار ہے۔ آدمی کے طبیعت میں گناہ بھرا ہوا ہے۔ آیت 10 میں انہوں بولتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راز باز رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ راز باز کا مطلب یہ ہے کہ راست رہنا، یعنی کہ صحیح رہنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ راست رہنا؟ ہم خدا کے ساتھ راست رہنا چاہیے، اور اگر ہم خدا کے ساتھ راست رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو اٹھتے اور بیٹھتے ہیں راستے میں تھوڑا سا الگ رہیں گا۔ جب ہمارے دوستوں کے ساتھ نا اتفاقی ہوتی ہے تو اس میں ہم خسروار ٹھہریں گے یا نہیں بھی ٹھہریں گے، مگر جو بھی ہے ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ تو کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم خدا کے ساتھ راست رہیں گے تو ہم خدا کے قانون اور قاعدوں کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہم خدا کے ساتھ کھیلم کھالی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو خدا جو نجات کا راستہ نکالا، آپ وہ نجات لے سکتے یا پھر چھوڑ دے سکتے۔ خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا کہ اس کی نجات لیو سو لیو۔ آپ اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا ہم کو بولتا ہے، یہ کائنات میری ہے اور تم میرے ایک چھوٹے سے زمین پہ رہ رہے۔ میں جو دھوپ دیا ہوں اس کا استعمال کر رہی، میں جو آب و ہوا دیا ہوں اس کا استعمال کر رہی، میں جو پانی دیا اس کا استعمال کر رہی، اور میرے طبیعت کے مطابق میں تمہارے لیے نجات کا راستہ نکالا، اور تم گنہگار ہیں اور میں تمہارے کو بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں، اور اب میں نجات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تم لے بھی سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بات خدا جو ہے ساری دنیا کو بول رہا ہے، یہ بات آپ کو بھی بول رہا ہے۔ تو کیا آپ خدا کے یہ نجات کے راستے کو قبول کرے ہیں کیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خدا کے یہ دیے ہوئے نجات کو اپنی زندگی میں قبول کرا ہوں۔ تو میرے بھائی، خدا کے ساتھ راست رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے نجات کے راستے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو راز باز ہے، ایک بھی نہیں۔ ایک انسان بھی خدا کے ساتھ راست نہیں ہے، مگر خدا کیونکہ ہر ایک انسان سے محبت رکھتا ہے تو ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالا، اور یہ راستہ ہے یسوع مسیح، جس پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور نجات ملتی ہے۔ آیت 11 میں پولس بولتے ہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، جہاں تک روحانی باتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ روحانی باتیں جاننے کے لیے کوئی بھی اپنی عقل لڑاتا نہیں ہے۔ آدمی دنیا داری کے باتوں میں اتنا مصروف ہے کہ کوئی بھی خدا کے تلاش میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی بھی یہ جاننا نہیں چاہتا ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ میرے دوست، آج خدا چھپا ہوا نہیں ہے۔ خدا جو ہے آدمی کے ساتھ چھپنے چھپانے کا کھیل نہیں کھیل رہا ہے۔ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 17
اور اس کی آیت 30 دیکھیں گے تو پولس جو ہیں ایتھنیا کو ایک زبردست بات بولنے کو لگے۔ اگر ہم یہ آیت پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج خدا چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ انسان پہ ظاہر ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ انسان گنہگار ہے اور نجات کا راستہ آدمی کو بتا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اس کے نجات کے راستے کو قبول کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو نجات کا راستہ یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے، اور پولس یہاں یہ بول رہے ہیں کہ کوئی خدا کا طالب نہیں۔ آیت 12 میں پولس بولتے ہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک انسان بھی نہیں چھٹا ہوا ہے، یعنی کہ ایک انسان بھی چھٹا ہوا نہیں، سب گمراہ ہو گئے ہیں، سب نکمے ہو گئے ہیں، کوئی بھی بھلا کرنے والا نہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے، ان کا گلا کھلی ہوئی خبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام انہیں کیا کرتا؟ آپ کا منہ کھولو بولتا اور آپ کے حلق میں جھانک کے دیکھتا کہ آپ کا حلق خراب ہے یا نہیں۔ ویسا یسوع مسیح جو کہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ وہ کام کرتے، اور اس کے بعد کیا بولتے آپ کو معلوم ہے؟ انہوں بولتے ہیں ان کا گلا کھلی ہوئی خبر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا کبھی آپ سڑی ہوئی لاش کو سونگھ کے دیکھے ہیں کیا کہ اس کی بو کیسی رہتی ہے؟ میرے بھائی، جب خدا آپ کے طرف دیکھتا ہے تو انہیں یہ نہیں بولیں گا کہ کتنے میٹھے ہیں، بلکہ خدا یہ بولیں گا کہ تمہارے پاس سے کھلی ہوئی خبر کی بو آ رہی ہے۔ اور اگر ہم زبان پہ غور کریں گے تو ڈاکٹر کیا کرتا؟ ہمارے زبان کو بھی دیکھتا، اور خدا بھی ہمارے زبانوں کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے سانپوں کا زہر تمہارے ہونٹوں کے نیچے ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 14 سے 18 پڑھیں گے تو پولس بولتے ہیں، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیزرو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ سارے آیتیں پولس جو ہیں پرانا عہد نامہ سے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسانیت عام طور سے اس کے گناہ کے حالت میں خدا کے نظر میں قبول نہیں ہو سکتی۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا کبھی آپ اپنے بارے میں سوچے ہیں کیا؟ میں تو اتنا خراب نہیں ہوں، میں ایک اچھا آدمی یا عورت ہوں۔ میرے دوست، اگر آپ اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو ذرا یہ آیتوں پہ غور کرو اور دیکھو کہ یہ آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ آیتیں آپ کی زندگی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لینا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خدا کے کلام میں دیکھو کہ خدا کا کلام آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یا ہر ایک انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ میرے دوست، ہم بچ نہیں سکتے۔ ہم اگر سوچیں گے تو ہم اس حالت میں خدا کے سامنے نہیں کھڑ سکتے۔ ہمارے چال چلن میں، ہمارے بات چیت میں، ہمارے خیالاتوں میں بہت کچھ نظر آئے گا جہاں ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ تو یا میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم آیت 19 سے غور کرنا شروع کریں گے۔